اگر آپ کی زندگی میں سب کچھ رک گیا ہے، نہ نوکری، نہ رزق، گھر میں جھگڑے، دل میں بے سکونی اور زبان پر صرف ایک سوال، یا اللہ اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں، تو آج کی یہ ویڈیو صرف ایک ویڈیو نہیں ہے، یہ آپ کی زندگی بدلنے کا آغاز ہو سکتی ہے۔ کیونکہ آج میں آپ کو کوئی لمبا وظیفہ نہیں دوں گا، صرف ایک چیز، لیکن اگر آپ نے اسے اپنا لیا تو سمجھ لیں کہ اللہ نے آپ کے لیے راستہ کھول دیا۔ وہ چیز کیا ہے؟ درود شریف۔ معزز سامعین کرام، ذرا سوچئے، ایک بندہ صبح اٹھتا ہے، ینگ نوجوان لڑکا، 18-20 سال 22 سال ایج ہے، صبح اٹھتا ہے، امید کے ساتھ گھر سے نکلتا ہے، مگر ہر جگہ سے ایک ہی جواب ملتا ہے، معذرت جگہ خالی نہیں ہے، جیب میں صرف 100 روپے ہیں، دل میں ہزاروں فکریں آ رہی ہیں۔ گھر واپس آتا ہے، ماں پوچھتی ہے بیٹا آج کچھ بنا؟ باپ کہتے ہیں کب تک ایسے چلے گا؟ اور اگر شادی شدہ ہو تو بیوی کی خاموش آنکھیں پوچھتی ہیں ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ اور اس لمحے دل سے صرف ایک ہی صدا نکلتی ہے، یا اللہ اب میں کیا کروں؟ سچ یہ ہے، یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ آج کے ہر گھر کی حقیقت ہے، کیونکہ اس دور میں، اس مشکل وقت میں، مشکل دور میں ہر گھر میں یہ مسائل درپیش ہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسا راستہ دیا جو کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی دعا میں کتنا حصہ آپ پر درود بھیجنے میں لگا دوں؟ حضرت ابی بن کعب ہیں صحابی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی دعا میں کتنا حصہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنے میں لگاؤں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جتنا چاہو۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک حصہ یعنی چوتھائی حصہ، ایک حصہ رکھ لیتا ہوں درود شریف کے لیے، اور باقی 3 حصے میں دوسرے ذکر اذکار کروں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو بڑھا دو تو اور بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آدھا حصہ، دن کا آدھا حصہ درود شریف پڑھوں اور آدھا حصہ دوسرے ذکر اذکار دعائیں کروں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر تھوڑا اور بڑھا دو، زیادہ کر دو تو اچھا ہے۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے دن کے 3 حصے درود شریف پر لگا دوں، اور باقی جو ایک حصہ بچتا ہے وہ میں باقی ذکر اذکار کو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو اور بڑھا دو تو بہتر ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی پوری دعا ہی درود پاک کو بنا دوں، یعنی میں اپنا پورا دن اور رات 24 گھنٹے درود شریف پر لگا دوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم دن اور رات میں 24 گھنٹوں میں درود شریف کو پڑھتے رہو گے، جاری رکھ دو گے، پھر تمہاری تمام پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو معزز سامعین کرام، اب اس حدیث شریف کے مفہوم کو دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اور زیادہ درود شریف پڑھانے کا کہہ رہے ہیں، اور زیادہ بڑھاؤ، اور زیادہ بڑھاؤ، اور زیادہ بڑھاؤ، یعنی دن اور رات 24 گھنٹے میں درود کے علاوہ کوئی ذکر اذکار نہ کرو، کوئی دعائیں نہ کرو، کیونکہ یہ خود دعا ہے، یہ خود وظیفہ ہے، یہ وظیفوں کا سردار ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہاں پر میں ایک نقطہ آپ کو بیان کرتا جاؤں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار درود شریف چلتے پھرتے نہیں پڑھنا چاہیے، تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں کہ اگر بندہ چلتے پھرتے درود شریف نہیں پڑھ سکتا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو کیوں فرمایا کہ دن اور رات درود شریف پر لگاؤ؟ اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ صحابی دنیا کے ہر کام کو چھوڑ دیں، دنیا سے کٹ آف کر کے ایک غار میں بیٹھ کر، ایک الگ کمرے میں بیٹھ کر صرف درود شریف ہی پڑھتے رہیں، نہ کھائیں گے، نہ پئیں گے، نہ کوئی شادی کریں گے، نہ کوئی بیوی بچوں کے لیے کوئی محنت مزدوری کریں گے، کوئی کام نہیں کریں گے، بس سارا دن وہ درود شریف اور ساری رات درود شریف پڑھیں گے اور ایک جگہ بیٹھ کر کریں گے؟ اس حدیث کے مفہوم سے ہمیں یہ نقطہ ملتا ہے کہ ہم چلتے پھرتے ہر کام کرتے وقت درود شریف پڑھیں، یعنی کہ ایک جگہ بیٹھ کر درود شریف بندہ نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں؟ کہ انسان کے دنیا کے اور سے معاملات بھی ہیں، اور بھی کام ہیں، تو پھر اگر ہم صرف بیٹھ کر درود شریف پڑھیں، چلتے پھرتے نہ پڑھیں، تو ہماری تعداد بڑھ نہیں سکتی۔ اگر ہم نے تعداد کو بڑھانا ہے اور درود شریف کو 24 گھنٹے جاری رکھنا ہے تو پھر ہم نے چلتے پھرتے درود شریف پڑھنا ہے۔
معزز سامعین کرام سوچیں، درود شریف صرف الفاظ نہیں ہے، یہ ایک طاقت ہے جو غم کو ہلکا کرتی ہے، رزق کے دروازے کھول دیتی ہے۔ یہ طاقت ایسی طاقت ہے کہ بند راستے آسان کر دیتی ہے اور دلوں کو سکون دے دیتی ہے۔ تو درود شریف ایک ایسی طاقت ہے۔ آج سے آپ کا نیا معمول یہ ہے کہ روزانہ 100 مرتبہ یا 300 مرتبہ درود شریف آنکھیں بند کریں، دل کو حاضر کریں آہستہ سکون سے، اور ہر بار دل میں یہ نیت ہو کہ یا اللہ میں بڑا کمزور ہوں، لیکن آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیج رہا ہوں، میری زندگی بھی سنوار دیں، میرا ظاہر بھی سنوار دیں، میرا باطن بھی سنوار دیں۔ یا اللہ مجھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں رکھ لیں، مجھے ان کا بنا دیں، مجھے ان کی نگاہ میں شامل کر لیں، مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دیں۔ تو نیتیں اچھی نیت کریں۔ میں آپ کو نیت کے بارے میں انشاءاللہ ایک ویڈیو مکمل بنا کر دوں گا کہ درود شریف پر کون کون سی نیتیں کرنی چاہیے۔ تو حضرات گرامی، درود شریف آہستہ پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ کوئی سا بھی درود شریف 10 مرتبہ پڑھیں، 50 مرتبہ پڑھیں، یعنی کہ چلتے پھرتے تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ 10 منٹ، 15 منٹ، 5 منٹ یا 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، جتنا آسانی سے ہو سکے آنکھوں کو بند کر کے دل کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھ کر یہ 10 منٹ یا 10 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ معزز سامعین اکرام، آپ نے بے شمار واقعات سنے ہیں، مختلف ویڈیوز دیکھ چکے ہیں یوٹیوب پر، کتابیں کنکھال کے دیکھ لیں، آپ کو بڑے واقعات ملیں گے کہ ایک شخص تھا، اس کی زندگی بکھر چکی تھی، نہ نوکری تھی، نہ سکون تھا، گھر میں پریشانی تھی، اس نے بہت سے وظیفے کیے، سب کو آزما لیا، مگر کچھ اسے سمجھ نہ آیا۔ پھر کسی نے اس کو درود شریف کا کہا کہ درود شریف کو پکڑ لو، اس نے درود شریف روزانہ شروع کر دیا، 100 مرتبہ، 500 مرتبہ، جو تعداد مختص کر دی، لیکن مستقل مزاجی سے 1 مہینہ، 2 مہینہ یا 3 مہینہ درود شریف پڑھا۔ اب اس کی نوکری بھی لگ گئی، اس کی تنخواہ بھی بڑھ گئی، 6 مہینے میں اس کا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے رزق میں اتنی برکتیں ڈال دیں کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ اصل راز کیا ہے تو مسکرا کر بولتا ہے، میں پہلے 100 راستے تلاش کر رہا تھا، پھر مجھے ایک ہی راستہ مل گیا، اور وہ راستہ ہے درود پاک کا راستہ۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ بھی اس وقت مشکل میں ہیں، اس موجودہ دور میں رزق کی تنگی ہے، دل کی بے چینی ہے، گھر میں جھگڑے فساد ہیں، مختلف قسم کی ٹینشنیں آج کے دور میں ہر بندے کو ہیں، تو آج سے صرف ایک کام کریں، روزانہ ایک ٹائم مقرر کر کے 10 منٹ درود شریف پڑھیں۔ تو 10 منٹ میں 100 مرتبہ ہو سکتا ہے، 200 مرتبہ ہو سکتا ہے، 300 مرتبہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے اس چیز کو لازمی اپنی زندگی میں لانا ہے، اور پھر درود شریف پڑھ کر دعا کرنی ہے، یا اللہ میرے گھر میں بہت پریشانیاں ہیں، اس درود کی برکت سے پریشانیوں کو دور کر دیجئے، اس درود کی برکت سے میرے ظاہر اور باطن کے اندر نور پیدا کر دے، یا اللہ اس درود کی برکت سے میری پریشانیوں کو سکون میں بدل دے، عافیت والا معاملہ عطا فرما، یا باری تعالیٰ میں آزمائشوں کے قابل نہیں ہوں، عافیت والا معاملہ عطا کر دیجیے، یا اللہ مجھے ذکر کرنے والی زبان عطا کر دے، شکر کرنے والا دل عطا کر دے، صبر کرنے والا جسم عطا فرما دے، یا اللہ ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیجیے، یا اللہ ہمارے گھر میں جھگڑے فساد کو دور کر دیجیے، شیطانیت کو دور کر دیے، شیطان کے شر سے محفوظ فرما، یا اللہ حاسدینوں کی حسد سے محفوظ فرما، یا اللہ جادو ٹونے تیز گنڈوں سے محفوظ فرما، یا اللہ نظر بس سے محفوظ فرما، زمینی آسمان بلیات سے محفوظ فرما، یا اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، ایسا رزق عطا فرما کہ جس میں میرے جسم کے اندر طاقت آئے، اور وہ طاقت ایسی آئے کہ میں تیری عبادت کر سکوں، میں حلال رزق کما سکوں، یا باری تعالیٰ اپنے بچوں کو حلال رزق کھلا سکوں، اور یا اللہ میری نسلوں کے اندر کامل صحت، کامل برکت، کامل رزق عطا فرما، میری نسلوں کے اندر درود شریف کا فیض جاری فرما، میری اولاد کو نیک اور لائق بنا، ان کو عاشق رسول بنا، یا اللہ ان کو اہل بیت کی محبت اور غلامی والا بنا، یا اللہ موجودہ آنے والے ہر دور میں اس دجالی فتنوں سے مجھے اور میری نسلوں کو محفوظ فرما۔ تو معزز سامعین کرام، 10 منٹ آپ 1 ہفتہ کریں، 1 مہینہ کریں، 15 دن کریں، آپ کو
یقیناً آپ کے اندر چینجنگ آئے گی، اور جب آپ کے اندر چینجنگ آئے گی تو آپ نے مجھے ضرور کمنٹس میں بتانا ہے کہ حافظ صاحب میں نے 10 منٹ درود شریف کی یہ ٹائمنگ رکھی ہے، 20 منٹ رکھی ہے، اور اس ٹائمنگ میں محبت سے درود شریف پڑھ رہا ہوں اور میرے اندر یہ تبدیلیاں آئی ہیں۔ آپ نے بتانا ہے تاکہ لوگوں کو موٹیویشن ملے اور لوگ درود شریف کی طرف آئیں۔ یاد رکھیں، دنیا میں ہزاروں وظیفے ہیں جن کو میں جانتا ہوں، جو وظیفے میں نے کی ہوئی بھی ہیں، لیکن سب سے آسان، سب سے محفوظ اور سب سے طاقتور، ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور ثواب کی نیت سے کمنٹس میں درود و سلام لکھنا مت بھولیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔